السلام علیکم۔ تمہارے پیسوں سے بدبو آ رہی ہے۔ بوڑھے فقیر کی بات سن کر مجھے شدت سے بے عزتی محسوس ہوئی اور اپنے 50 روپے جیب میں ڈال کر تھوڑا فاصلے سے کھڑا ہو گیا۔ مارکیٹ کے مشہور حاجی بلکہ الحاج عبدالسلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بوڑھے نے تیسرے کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار فقط 2 منٹ ہی رہا۔ درجن بھر بدبودار ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سارے ہی نیکوکار تھے اور سب کے چہروں پر غصہ تھا۔ بوڑھا ہم سب سے بے نیاز خوشبودار پیسوں کے انتظار میں کھڑا تھا اور پھر اس کا انتظار بھی ختم ہو گیا۔ ایک عورت نقاب پہنے آئی، پرس سے 100 کا نوٹ نکالا، بوڑھے کے ہاتھ پر رکھے۔ بوڑھے نے سونگھا اور جیب میں رکھ لیا۔ تیرے پیسے میں بدبو نہیں؟ ہم سارے بدبودار ان دونوں کی طرف لکچے اور انہیں گھیر لیا اور عورت سے نقاب ہٹانے کو کہا تو بوڑھے نے طنز لہجے میں کہا، سوچ لو، نقاب اتارا تو تمہارے چہرے اتر جائیں گے۔ الحمدللہ ہم سب خاندانی، پاک صاف، صلاح اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ عورت ہم سے زیادہ نیک کیسے ہو سکتی ہے۔ بوڑھے نے عورت کو اشارہ کیا۔ عورت نے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ ہم سب نیکوکار آگ بگولا ہو گئے۔ دل تو دونوں کو مارنے کا تھا، لیکن رسوا پھر ہم نے بھی ہوتا دیکھا تو مجبوراً تصور میں لائے، گھونسے جو مار سکتے تھے وہ مار کر اپنا اپنا غصہ نکال لیا۔ بھلا بتاؤ، کوئی بدنام زمانہ، جسم فروش بدکار ہم نیکوکاروں سے زیادہ نیک کیسے ہو سکتی ہے؟ محمد آصف صدیقی۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔